بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کا یہ واقعہ بڑا ہی دلچسپ اور نصیحت آمیز ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے 100 لوگوں کی جانیں لے لی، جس نے 100 لوگوں کو قتل کر دیا، اس کے بعد جب اس کی جان نکلنے لگی، جب اس کی روح قبض کرنے کی باری آئی تو رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس میں لڑنے لگے، جھگڑنے لگے کہ ہم اس کی روح قبض کریں گے، ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ آخر کار رحمت کے فرشتوں نے اس شخص کی روح کو قبض کیا۔ آخر ایسا کیوں؟ جس شخص نے 100 لوگوں کو قتل کیا، اس کی روح رحمت کے فرشتے قبض کر رہے ہیں۔ واقعہ یوں ہے، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی قوم کے اندر ایک شخص تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا تھا، جس نے 99 لوگوں کو ذبح کر دیا تھا، جس نے 99 لوگوں کی جانیں لے لی تھی۔ اس کے بعد اس شخص کو شرمندگی ہوئی، وہ شخص اپنے اس عمل پر نادم ہوا اور اس شرمندگی کی وجہ سے وہ لوگوں سے پوچھنے لگا، سوال کرنے لگا کہ اس روئے زمین پر کوئی عالم ہے کہ جہاں میں جاؤں اور اپنا ماجرا سناؤں اور اس مسئلے کا حل تلاش کر سکوں۔ لوگوں نے ایک راہب کی رہنمائی فرمائی اور وہ شخص اس راہب شخص کے پاس گیا، اس عالم شخص کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، 99 لوگوں کی جانیں لی، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا توبہ کا دروازہ میرے لیے کھلا ہوا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی میری توبہ کو قبول کر لے گا؟ اگر میں توبہ کروں گا تو میرے گناہ بخش دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے یا نہیں؟ تو اس راہب عالم نے یہ کہا کہ تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی، تمہارے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ سننا تھا کہ اس شخص کو غصہ آیا اور اس شخص نے سوچا کہ جب میری توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی، 99 قتل جب میں نے کر ہی دیا تو ایک قتل اور صحیح، اور اس شخص نے اس عالم کو بھی مار دیا، اس عالم کا بھی قتل کر دیا۔ لیکن اس کے بعد اس کے دل میں اور زیادہ ڈر اور خوف پیدا ہو گیا اور وہ شخص اپنے اس عمل پر اور زیادہ شرمندہ ہوا، نادم ہوا۔ پھر لوگوں سے سوال کیا، لوگوں سے معلوم کیا کہ کیا اس دھرتی، اس روئے زمین پر کوئی عالم ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ، فلاں مقام پر ایک عالم ہے، آپ وہاں جا کر آپ اپنے مسئلے کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ شخص اس عالم کے پاس گیا اور وہاں جانے کے بعد کہا کہ میں نے 100 لوگوں کی جانیں لے لی، 100 لوگوں کو قتل کر دیا، لیکن اب مجھے توبہ کرنی ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ مجھے بخش دے گا، مجھے معاف کر دے گا یا نہیں؟ تو اس عالم شخص نے کہا کہ کیوں نہیں، تمہاری توبہ ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہانہ تلاش کرتا ہے، بس آپ ارادہ کریں، آپ توبہ کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اس کے بعد اس عالم شخص نے اس شخص کو کہا کہ دیکھو، اگر تمہیں توبہ کرنی ہے، گناہوں سے معافی مانگنی ہے، نیک بننا ہے تو سنو، فلاں بستی، فلاں مقام پر کچھ نیک لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، جو ہمیشہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تم بھی اس بستی میں جاؤ اور ان نیک لوگوں میں شریک ہو جاؤ اور اس بستی کو کبھی چھوڑنا مت، اس بستی کو چھوڑ کر کبھی واپس مت آنا۔ چنانچہ اس عالم کی بات پر اس شخص نے عمل کیا اور اس بستی کی طرف چل پڑا۔ جب یہ شخص بستی کی طرف چلا تو راستے میں ہی اس بستی میں پہنچا ہی نہیں کہ اس سے پہلے ہی فرشتے اس شخص کی روح قبض کرنے کے لیے آ گئے، اور رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے۔ رحمت کے فرشتے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کی روح کو قبض کریں گے، وجہ اس کی ہے کہ اس شخص نے توبہ کر لی ہے، یہ توبہ کی غرض سے، توبہ کے ارادے سے یہ شخص جا رہا ہے، اس لیے ہم اس شخص کی روح قبض کریں گے۔ اور عذاب کے فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پوری زندگی تاریکی میں گزری ہے، اس نے کبھی نیک عمل کیا ہی نہیں، اس لیے ہم اس کی روح کو قبض کریں گے۔ معاملہ بڑھتا گیا، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑتے رہے، کوئی راستہ نہیں نکل رہا تھا۔ تو ایک فرشتے نے
इंसानी शक्ल इख्तियार करके एक फैसला किया, और फैसला ये किया कि देखो ये शख्स जहां पर है वहां से तुम जमीन को नापो, अगर ये शख्स उस इलाके के करीब है जहां वह तौबा करने के लिए जा रहा है तो इस शख्स की रूह रहमत के फरिश्ते कब्ज करेंगे, और अगर ये शख्स उस बस्ती के करीब है जिस बस्ती से ये चलकर आ रहा है तो इस शख्स की रूह आजाब के फरिश्ते कब्ज करेंगे। चुनांचे जमीन को नापा गया तो वह शख्स उस बस्ती के करीब पाया गया जिस बस्ती की तरफ तौबा करने की गर्ज से वह शख्स जा रहा था। चुनांचे ये फैसला हो गया कि इस शख्स की रूह रहमत के फरिश्ते कब्ज करेंगे। चुनांचे रहमत के फरिश्तों ने उस शख्स की रूह को कब्ज कर लिया। इस बात की वाज़ेह दलील यही है कि उस शख्स की तौबा कबूल हो गई, क्योंकि वह शख्स तौबा की नियत और तौबा के गर्ज से ही वह सफर कर रहा था और उस बस्ती में जा रहा था। तो महज इरादे से ही अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया और रहमत के फरिश्ते ने उनकी रूह को कब्ज किया, जो इस बात की अलामत है कि वह शख्स नेक था, उसकी तौबा कबूल हो गई और वह शख्स जन्नत का मुस्तहिक बन गया। इस वाक़े से हमें एक सबक जो सबसे बड़ा मिलता है वो ये कि हमें कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। यकीनन हम इंसान हैं, अल इंसान मुरक्कब मिनल खताई वन निस्यान, कि इंसान गुनाहों का एक पुतला है। इंसान वही है जिससे गुनाह सरजद हो, लेकिन गुनाह के बाद तौबा की तौफीक मिल जाना ये बहुत बड़ी बात है। तो तौबा का हमें हमेशा एहतमाम करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार का हमेशा एहतमाम करना चाहिए। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को शैतान के मकर व फरेब से बचाए और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल अल हक मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले हमारी बात आप तक पहुंच सके।